لله الذي جعلنا من المتمسكين بملة علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حضرات کرام، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آخر میں استاد محترم مولانا قبلہ راحت حسین صاحب کا حکم ہوا، اس لیے میں دعائے کلمات کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. اور کل اعمال بھی ہیں اور صبح کی نماز بھی. اور غدیر خون کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیغمبر اسلام آخری حج سے اور پہلے حج سے واپس پلٹ رہے ہیں. پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ رسول اس پیغام کو پہنچا دیجیے کہ اگر جس کا حکم آپ کو پہلے دیا جا چکا ہے ما انزل الیک من ربک ما انزل پہ علماء کرام نے بحث کی ہے اور لفظ ما کی بہت تشریح کی ہے. میں اس سلسلے میں نہیں جانا چاہتا، بس آگے کی باتیں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد مولا کائنات کے لیے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ علی کا چہرہ کیسا ہے، علی کی آنکھیں کیسی ہیں، علی کی زبان کیسی ہے، علی کے لب و دندان کیسے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، علی کی زبان لسان اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اللہ ہے. عزیزان محترم، جب یہ سلسلہ تمام ہو گیا تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. علی کی زبان یقیناً لسان اللہ ہے، علی کے ہاتھ یقیناً ید اللہ ہے، مگر عزیزان محترم اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو کسی اور کے ہاتھ ید اللہ ہے یا نہیں ہے، کسی اور کی زبان لسان اللہ ہے یا نہیں. عزیزان محترم، آپ تاریخ دیکھیں، تاریخ کی نہیں بات کرتا، حدیث کی نہیں بات کرتا، قرآن سے میں آیت آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب پیغمبر اسلام کے ہاتھوں کو پروردگار عالم نے دیکھا تو پیغمبر کے ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد قرآن میں آیت اتری ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. پیغمبر جب آپ نے کنکری ماری تو آپ نے کنکری نہیں ماری بلکہ خدا نے کنکری ماری. پھر اس کے بعد اگر زبان کی بات کی جائے تو زبان کے سلسلے میں یہی پروردگار سورہ نجم میں کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر جب آپ نے کلام کیا تو پھر آپ نے کلام نہیں کیا بلکہ وہ اللہ نے کلام کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو نبی کی زبان کے وسیلے سے بات کرتا ہے. جب پروردگار کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے پیغمبر کے ہاتھوں کے وسیلے سے وہ کام انجام دیا کرتا ہے. عزیزان محترم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مولائے کائنات کی زبان لسان اللہ نہیں ہے، صرف مولائے کائنات کے ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، بلکہ وما ينطق عن الهوى کی مصداق پیغمبر کی زبان بھی لسان اللہ ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے مصداق رسول ہیں، اس وجہ سے پیغمبر کے ہاتھ ید اللہ ہے. یعنی عزیزان محترم، مولائے کائنات کے ہاتھ ید اللہ، رسول اللہ کے ہاتھ ید اللہ، مولائے کائنات کی زبان لسان اللہ، رسول اللہ کی زبان لسان اللہ. تو اب غدیر کے میں عزیزان محترم، میں دست ادب جوڑ کے پروردگار عالم کی خدمت میں عرض کروں گا، اے پروردگار یہ بتا دے کہ تو نبی کے لب و دندان کیوں نہیں لے لیتا، تو نبی کی آنکھیں کیوں نہیں لے لیتا، تو نبی کی پیشانی کیوں نہیں لے لیتا، تو نبی کا سینہ کیوں نہیں لے لیتا، لیکن صرف پورے بدن میں سے دو چیزیں اختیار کر رہا ہے، ایک ہاتھوں کو لے رہا ہے، ایک زبان کو لے رہا ہے. تو عجب نہ پروردگار آواز دے کہ دیکھو ان دونوں چیزوں سے مجھے غدیر کے میدان میں کام لینا ہے، زبان سے بھی کام لینا ہے، ہاتھوں سے بھی کام لینا ہے. تو اب یہ نہ کہیے گا کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے علی کو مولا بنایا تھا، بلکہ یہ کہیے کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے ید اللہ سے اٹھا کر نفس اللہ کو لسان اللہ سے یہ اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو لسان اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے. اسی لیے عزیزان محترم، اگر غدیر کی بات کی جائے تو غدیر کتنی بلند ہے. غدیر آدم کے لیے تعظیم ہے، شیطان کے لیے دربدری ہے، نوح کے لیے سفینہ ہے، کنعان کے لیے غرقابی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا ہے، فرعون کے لیے غرقابی ہے، ابراہیم کے لیے گلزار ہے، نمرود کے لیے نار ہے، پھولوں کے لیے مہک ہے، چڑیوں کے لیے چہک ہے، اسلام کی جنانی ہے، مذہب کی تابانی ہے، شریعت کی جوانی ہے. عزیزان محترم، آپ دیکھیں ہر لحاظ سے ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ فرق نظر آتا ہے. یہیں پہ ہمارے سامنے اتنے افراد
ایک کپڑا اڑے ہوئے تھا، ایک کپڑا لپیٹے ہوئے تھا، سب نے بال اڑا لیے تھے، بال برابر کا فرق نہیں تھا۔ ایسے مقام پر غدیر کے امن کا پیغام پیغمبر اسلام نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں سنایا۔ اسی لیے علامہ نسیم امروی نے کہا تھا کہ نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، نسیم بس ختم کرو، نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے، شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے، بہار مدح جناب امیر آتی ہے، ہوائے وادی خم غدیر آتی ہے، ہوائے وادی خم غدیر آتی ہے، نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے، بہار مدح جناب امیر آتی ہے، ہوائے وادی خم غدیر آتی ہے، نہ ہو قدیر تو حق باد مصطفیٰ نہ ملے، خودی کے بولتے پتلے ملے خدا نہ ملے، خودی کے بولتے پتلے ملے خدا نہ ملے۔ آئیے حضرات اب ہم انہی اشعار کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے جی آدم معصومین علیہ السلام کا اور مولا کی ولایت کا کہ ہم نے جو طالب علم ہیں جتنے بھی ہم آئے ہوئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ان سب کی جھولیوں کو علم یار محمد سے مالا مال فرما۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات اس دنیا میں ہیں زندگی گزارنے، بیمار ہوں تو شفاعت عطا فرما، اگر مریض ہوں تو ان کو صحت یابی عطا فرما، مخلوق ہوں تو ان کے فرض کی ادائیگی اس سبیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام اور انصار میں شمار فرما۔ دعائے امام زمانہ۔ بسم اللہ